بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المصدق نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل كما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم اجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل 1446 ہجرہ کے ایام اعضاء کی اس چھٹے اشرے کی 5 مجالس پیغمبر کے حوالے سے ہو رہی تھی اور جو پہلی مجلس میں ایک سوال تھا اس کا ایک جواب آج کی مجلس میں آ رہا ہے. میں نے تینوں مجالس میں 3 مختلف آیتوں کی تلاوت کی ہے اور تینوں آیتیں پیغمبر کے اس مشن کو یا مقصد کو مختلف انداز سے بیان کر رہی ہیں، لیکن غالباً اس میں سب سے مشہور آیت یہی ہوگی سورہ جمعہ کی، کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ جس طرح سے ویسٹ کے مختلف شہروں میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے نماز جمعہ میں اب سورہ جمعہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، مجبوری ہے. ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ہندوستان میں تو رائج ہے، تو یہاں کا کیا طریقہ ہے، لیکن جہاں سورہ جمعہ نماز جمعہ میں تلاوت کیا جاتا ہے تو وہاں تو یہ آیت سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، ہر ایک کو زبانی یاد ہو جاتی ہے زندگی بھر سنتے سنتے. اور ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ سورہ جمعہ خود اپنی جگہ پہ ایک ایسا مکمل پیغام ہے جو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ویک آپ کو یہ پیغام یاد دلایا جاتا رہے. ہفتے کے 6 دن ہوتے ہیں جمعے کے بعد، دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ، کہیں یہ دنیا جو ہے یہ چیزوں کو ہمارے ذہن سے نکال نہ دے، تو ہر ہفتے یہی وجہ، شاید یہ بھی ایک وجہ کہ یہ سورہ جمعہ خالی نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابھی شب جمعہ سے لے کے کل شام تک 5 کی 5 نمازوں میں مستحب ہے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ عشاء ہو، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ عصر ہو. بلکہ جو لوگ کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ سکتے یا خواتین اگر جمعہ نہیں پڑھتی ہیں تو اپنی ظہر کی نماز میں یہ سورہ پڑھیں. تو اس سورہ کے اندر کچھ بہت اہم پیغام ہے، جن میں سے ایک تو یہ آج کی مجلس کے شروع میں آ رہا ہے پیغام، اور شاید دوسرا پیغام آج کی مجلس کے اختتام پر آئے، اور جو آخری پیغام ہے اس سے کچھ پہلے والا پیغام بھی شب جمعہ یاد کرنے کا ہے. اب یہ 3 باتیں میں نے الگ الگ کہی ہیں، واضح نہیں کیا، تو آئیے بات کو اصل موضوع پہ شروع کیا جائے. پیغمبر اس دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو قرآن کریم کا سورہ جمعہ یہ آیت ایک مقصد بتا رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں ایک رسول کو بھیجا. اب کیا مقصد بتا رہے ہیں؟ ذرا سا شروع کا بیان 3-4 منٹ، آپ کی پوری توجہ چاہیے. اس کے بعد تو خیر اگر آپ کی توجہ ہٹ بھی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس مجلس میں آئیں گے، یعنی ذہنی طور پر، تب بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن شروع اب دیکھیں 4 چیزیں بتائی. یتلو علیہم آیاتہ، اس کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. یزکیہم، لوگوں کے نفس کو پاک کرے. جسم کا پاک کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نفس کا پاک کرنا اہم. کپڑوں کا پاک کرنا اتنا اہم نہیں ہے کہ جتنا نفس کا پاک کرنا اہم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے اور پھر ان کو حکمت کی تعلیم دے.
یہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ بہت ہی غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ زیادہ اس کو بنا سنوار کے پیش کروں، کہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یعنی جس طرح بچے کے ہاتھ میں اگر چھری لگ جائے، چھری بہت کام کی چیز ہے آپ کی زندگی کے کتنے کام ہو، جو نائف نہیں، آج کل تو نائف کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہے بہت کام کی چیز۔ کتنے ہی ہمارے کام کچن کے اور گھر کے اسی سے چلتے ہیں، لیکن بچے کے ہاتھ میں آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ جہاں تو میں رہتا ہوں، شاید آپ کے یہاں بھی یہ ہو کہ وہاں تو آپ کسی دکان سے بھی نہیں خرید سکتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے کم۔ خیر، تو واپس آ جائیے کتاب اور حکمت۔ کتاب بھی وہ ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک وزیر کو کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب کچھ علم تھا، تو جناب بلقیس کے تخت کو یمن سے آنن فانن پلک جھپکنے، وہ جو جن تھا اس نے تو تھوڑی سی مدت مانگی تھی کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، انہوں نے علم کتاب، پورا کتاب کا علم نہیں، من الکتاب ذرا سے اس کی مدد سے آنن فانن میں حضرت بلقیس کے تخت کو یمن سے حضرت سلیمان کے محل میں پہنچایا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے مولا کے بہت فضائل بھی آپ سنتے ہیں، تو میں تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب کا علم۔ اب اگر یہ کتاب کا علم کسی کمزور آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، کسی نااہل کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ تو اس دنیا میں قیامت ڈھا دے گا، ہر وقت دنیا کے نظام کو وہ جو ہے وہ الٹا پلٹا کرتا رہے گا۔ جیسے اس کی خواہش ہوگی، آج اس کا موڈ نہیں ہے مثلا کہیں جانے کا، اس نے ایک مرتبہ ویدر ہی چینج کر دیا، اتنی برفباری کر دی کہ آپ گھر سے نہ نکل سکے، ذرا ذرا سی باتوں پہ وہ اپنے حساب سے، اگر اس کے پاس اتنا خطرناک علم آ جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات میں نے کیوں کہی خطرناک علم خطرناک علم خطرناک علم؟ حضرت ابراہیم نہ صرف یہ ہے کہ اولو العزم انبیاء میں ایک ہیں، بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تمام انبیاء میں 1,24,000 میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل نبی، لیکن کائنات میں وہ دوسرے افضل نہیں، کائنات میں وہ 15ویں نمبر پہ آتے ہیں، پہلے 14 معصومین ہیں۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین تمام انبیاء سے بھی زیادہ افضل ہیں، 14 اس کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، لیکن باقی تمام انبیاء کے مقابلے سب سے افضل حضرت ابراہیم۔ وہ حضرت ابراہیم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا بھی بہت اہم موقع پہ مانگ رہے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے بھی کہا گیا ہے کہ کچھ موقعوں پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ شب جمعہ دعا کی خاص رات، جو دعا آپ کی کسی اور دن کو پوری نہ ہو، وہی وہ دعا آج کی رات قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت لمبی بحث ہوتی ہے، اللہ وہی ایک اللہ ہے، دعا جو ہے آپ کے پاس دو اللہ نہیں ہے کہ معلوم ہے ویڈنسڈے کا اللہ کوئی اور ہے، وہ دعا قبول نہیں کرے گا، آج شب جمعہ کا اللہ دعا قبول کر لے گا، ایک ہی اللہ۔ لیکن ٹائم اینڈ پلیس کے چینج ہونے سے دعا کی قبولیت میں فرق پڑتا ہے۔ بھائی وہی اللہ یہاں پر ہے، وہی اللہ کربلا میں ہے، یہاں کی دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہے، کربلا کی دعا تو ضرور قبول ہے۔ تو یہ جگہ بدلنے سے دعا کی طاقت بدل گئی، اسی طرح سے وقت بدلنے سے شب قدر میں بھی وہی اللہ ہے، دعا قبول کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ عام راتوں میں وہ دعا قبول نہ ہو۔ خیر، یہ تو میں کسی اور موضوع کو شروع کر بیٹھا جو خود ایک بہت لمبا موضوع ہے دعا کا۔ حضرت ابراہیم اس موقع پر دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے کہ چند جگہ ایسی ہیں جب دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، ان میں سے خانہ کعبہ، کعبے کا پردہ پکڑ کے لوگ دعا مانگتے ہیں، دعا عام زندگی کے مقابلے میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے کب؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے، کعبہ بنا رہے۔ ہم تو کعبہ دیکھتے ہیں جا کے تو دعا قبول ہوتی، ابراہیم کعبہ بنا رہے، اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، وہ اسماعیل اور بیٹا اسماعیل صاحب۔ پہلی دعا تو یہ مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہ مومن ہر نیک کام کے وقت دعا کرتا ہے کہ خدا بندہ میرا عمل قبول ہو جائے۔ نیک کام کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور اللہ بھی کوئی ظالم تو ہے نہیں، کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے یہ دعا۔ اب اس کے بعد 3-4 دعائیں اور مانگی، اور ان میں آخری دعا یہ مانگی گئی،
یہ آخری دعا مانگی گئی وہ کب؟ جب خانہ کعبہ بن رہا. اچھا حضرت ابراہیم نے تو کعبہ نہیں بنایا نا، سب سے پہلا کعبہ تو حضرت آدم نے بنایا، بلکہ اب یوں آپ دیکھیے تو آدم سے پہلے بھی اس دنیا میں کعبہ تھا، لیکن خیر اس کو چھوڑ دیجئے. پہلا کعبہ آدم نے بنایا، پھر طوفان نوح میں وہ کعبہ ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، پوری دنیا غرق ہو گئی، کعبہ بھی غرق ہو گئے. جب طوفان ختم ہوا تو خالی زمین تھی، لیکن اس کی بنیادیں موجود تھیں، فاؤنڈیشن. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قرآن بھی کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ ابراہیم کعبہ بنا رہے، قرآن کہتا ہے قواعد یعنی فاؤنڈیشن. وہ جو فاؤنڈیشن ہے اب اس کے اوپر جو دیواریں ہیں اس کو اونچا کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک اور بحث ہو گئی. واپس آ جائیے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اب یہ کعبہ بن جائے گا. اور آخر میں دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدا تو ان مکے والوں میں جن کے لیے یہ کعبہ بنا ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک. بس اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ 3-4 منٹ کی توجہ آپ کی چاہیے. یتلو علیہم، اب ابراہیم دعا کر، دعائے خلیل و نوید مسیحا، خالی کا بہت مشہور مصرع. تو اب ابراہیم دعا مانگ رہے کہ اے خدا میں نے کعبہ بنا دیا. بلڈنگ بنانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا پراپر یوٹیلائزیشن نہ ہو. ہمارے یہاں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے امام باڑے ہیں، بن جاتے ہیں، ذرا سا اس کا استعمال ہوتا ہے پھر لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. ابراہیم نے کعبہ بنا لیا، اب کا اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ضروری ہے. اے خدا ان مکے والوں میں ایک رسول بھیج. خدا نے سورہ جمعہ میں کہا کہ ہاں ابراہیم نے دعا مانگی، ہم نے دعا قبول کر لی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے بھیج دیا رسول. اب ابراہیم نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہاں بھی قرآن نے کہا یتلو علیہم آیات ہی، وہ ابراہیم کی دعا پوری ہو رہی. اب ذرا سیکوینس دیکھیں، ابراہیم نے دعا مانگی رسول کے لیے، کہا پہلا کام یہ آیت کی تلاوت کرے، دوسرا کام یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کام یہ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور آخری کام یہ کرے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کو پاک کرے. ابراہیم کی دعا کی سیکوینس یاد رکھیے، اس میں بہت اہم پیغام. اور اللہ کی ایک سنت بھی یاد کر لیجئے، یاد تو ہے آپ کو، دوبارہ ذہن میں اس کو ریفریش کر لیجئے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ کے سامنے کوئی دعا مانگی جائے اور اس دعا کے اندر کوئی غلطی ہے تو اللہ جو ہے وہ اس دعا کو کریکٹ کر دے گا. حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، نوح کہہ رہے ہیں کہ ان ابنی من آلی، اے خدا نوح یہ بیٹا جو ہے یہ میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچے. فوراً خدا نے کہا کہ یا نوح انہو لیسا من اہلک، یہ تیرے فیملی میں نہیں ہے، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، جو کہ اس کا کردار برا تھا تو تمہارا بیٹا ہونے کے باوجود اسے تمہاری فیملی سے نکال دیا گیا. نوح نے اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر کے اس کی جان بچانے کی دعا کی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جان نہیں بچا، کہا یہ اس کو پہلے تمہاری فیملی سے نکال دیا گیا، دعا کریکٹ کر لو، یہ تمہارا بیٹا نہیں. پھر اس کے بعد اس کے ڈوب جانے کی بات ہوئی. تو اللہ دعا کو کریکٹ کر دیتا. ہم اور آپ تو اللہ کی آواز نہیں سنتے، نبی سنتا. ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے یہ بتایا کہ ابراہیم کی دعا میں غلطی، یہ گناہ نہیں ہے. یہ تو میسج ہے ہمارے پاس. کوئی گناہ دعا میں اگر آپ کوئی چیز مانگے تو اس کو گناہ کو توڑی کریں گے. کہا کہ دعا کے اندر ایک ٹیکنیکل مسٹیک، اور وہ یہ الفاظ میرے اللہ کی طرف سے پیغام ہے. ابراہیم نے سیکوینس صحیح نہیں رکھا. ابراہیم نے کہا تلاوت کرے آیات کی، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور نفس کو پاک کرے. خدا نہیں کرے، پہلے نفس پاک ہوگا پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے گی. اس لیے کہ اگر نفس پاک نہیں ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی گئی تو یہ وہی جو لفظ میں نے کہا، ایک خطرناک ترین ٹول اور ہتھیار ان لوگوں کو دے رہے ہو جن کا نفس پاک نہیں ہے. پہلے پاک کرو نفس کو، جب یہ واقعا بالکل پاکیزہ نفس کا ہو جائے، مرضی خدا کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، پھر یقیناً ان کو کتاب کی تعلیم بھی ملے گی اور حکمت کی بھی. تو پھر ایک بار ابراہیم کے الفاظ بہت مختصر کر کے دوہرا رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. خدا نے ترتیب بدل دی، کہا یتلو علیہم آیات ہی، یہ تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ویزکیہم پہلے آ گیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں آیا. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نفس کو پاک کیا جائے. ہاں یہ ضرور کہا کہ کتاب آیتوں کی تلاوت پہلے ہوگی، کیونکہ نفس کیسے پاک ہوگا؟ میرے کپڑے گندے ہو جائیں کیسے پاک ہوتے ہیں؟ صابن کے ذریعے، پاؤڈر کے ذریعے، لیکوڈ کے ذریعے. میرا جسم نجس ہو جائے یا نجس نہ ہو، گندا ہو جائے،
تو یہ کیسے صاف ہوتا ہے, کیسے کلین ہوتا ہے؟ جو آپ باتھ روم میں جا کے شاور لیتے ہیں اور شاور جیل ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس سے پاک. اب نفس اگر گندا ہو جائے تو یہ کیسے پاک ہوگا؟ کون سے صابن سے پاک ہوتا ہے, کون سے لیکوڈ سے پاک ہوتا ہے, کون سے پاؤڈر سے پاک ہوتا ہے, کون سے جیل سے پاک ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے آیات الہی. آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے, جو توجہ سے سنتے ہیں ان کا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے. جب نفس پاک ہوتا جاتا ہے تو ان کو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے. جب کتاب کی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں پھر حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے. میں اس کو پورا ایک اشرا ہے میرا, کتاب و حکمت, تو میں اس کو کتاب و حکمت کے لفظ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا, وقت نہیں ہے, لیکن بہت ہی آسان کر دوں تو یہ کہہ دوں کہ کتاب ہے قرآن, حکمت ہے اہل بیت. یہ دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس طرح دی جاتی ہے کہ پیغمبر کہہ دے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وترتی اہل بیتی, قیامت تک کی دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. تو اس آیت میں یہ پیغام آ گیا. مگر جو میرا اصل موضوع ہے وہ ہے پیغمبر کا کام ہے نفس کو پاک کرنا, اور اس میں ایک بہت ہی اہم میسج اور بھی سن لیجئے, اور وہ یہ جو کہا کہ آیتوں کی طرح. بس اب آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو غیر حاضر کر سکتے ہیں, 5 منٹ کے بعد بھی آپ اٹھیں گے تو میری بات وہیں پہ رکی ہوئی ہوگی. اب جو آیات کی تلاوت جس کے ذریعے نفس پاک ہوتا. اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں احتیاطاً, ضرورت نہیں, کپڑے گندے ہو جاتے ہیں دھول سے, مٹی سے, پسینے سے, بہت ساری چیزوں سے. نفس کیسے گندا ہوتا ہے؟ نفس گندا ہوتا ہے گانا سننے سے, نفس گندا ہوتا ہے شراب پینے سے, نفس گندا ہوتا ہے بے حجابی سے, نفس گندا ہوتا ہے دوسروں کو ہاتھ مارنے سے, نفس گندا ہوتا ہے مثلا حرام کھانے سے, اور نفس گندا ہوتا ہے زبان پہ غیبتیں لانے سے. یہ چیزیں نفس کو گندا کرتی ہیں. دھول, مٹی, گرد, غبار, پسینہ یہ نفس کو گندا نہیں کرتا, لیکن یہ جتنے گناہ ہیں یہ نفس کو گندا کرتے ہیں. آیتوں کی تلاوت اس کو پاک کرنے کا پروسیس ہے. اور اس میں ایک اہم ترین جو آیت ہے, یہ لفظ میں بہت ڈرتے کہتا ہوں, کیونکہ اس جملے کا کہیں یہ میسج نہ آ جائے کہ قرآن کی آیتوں کی 2 کیٹیگریز ہیں, کچھ اہم ہیں کچھ غیر اہم ہیں. قرآن کی ہر آیت اہم, لیکن کون سی آیت کس کام کے لیے اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. نفس پاک کرنے کے لیے سورہ نازعات کی آخری آیت. واقعات بھرے پڑے. ایک بار میں نے اور میرے ایک دوست نے بیٹھ کر, جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا حوض علمیہ, وہ واقعات جمع کیے جو سورہ نازعات کی آیت کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئی. تو ایک چھوٹی موٹی یعنی تقریباً 64 پیج کی کتاب تیار ہو گئی تھی واقعات کی, لیکن ان میں سے واقعات جو تھے بہت سے غیبت امام کے تھے, علماء کے تھے, ڈاکوؤں کے تھے, اور بہت سارے واقعات تھے. پہلا واقعہ جو میری نالج میں اس وقت آیا اور شاید ابھی بھی آیا وہ سن لیجیے مختصر کر کے. میرے پرابلم کو آپ ذہن میں رکھیے, اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ جو لوگ ایک لسٹ بناتے ہیں ذاکرین, خطبہ, اسپیکر, مجلس پڑھنے والے علماء کی, تو پھر کیٹیگری ہوتی ہے نا, اے کیٹیگری کے ہیں بہت اچھی مجلس ہوتی ہے, بی کیٹیگری کے ہیں یہ کی مجلس ذرا اس سے کم ہے, میں ایف کیٹیگری میں آتا ہوں. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ آن لائن, یوٹیوب, انٹرنیٹ, بہت سارے ہمارے اپنے شیعہ چینل ہیں, ان کے پاس جب بڑے علماء کی مجلسیں ختم ہو جاتے ہیں تو کبھی ہم جیسوں کے مجلس ٹائم تو ان کو بھرنا ہے نا, کسی طرح سے پروگرام چلانا. بہت ساری مجلسیں سن لیتے ہیں, کہیں کوئی چیز پڑھی, کہیں کوئی چیز پڑھی, وہ ہر مجلس سن رہے ہیں. پھر نتیجے میں ان کو لگتا ہے کہ مولانا نے آ کے انجمن حیدریہ کے مومنین کا ٹائم بھی ضائع کیا 5 دن. لیکن بعض چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اس کو تکرار بھی کرنا ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہوتی ہے. یہ بہت مختصر واقعہ ہے. پیغمبر کا کام ہے نفس کو پاک کرنا. پہلے دن کے سوال کا جواب شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیے 3 دن ہے نا میرے پاس, آج کل اور پرسوں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو یہ جواب آگے بڑھے گا, لیکن اسٹارٹ یہاں سے. پیغمبر جس وقت اسلام کو لے کے آئے تو کیا جملہ کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے, سکسیسفل. اور یہ نہیں کہا تھا کہ آخرت میں کامیاب ہوگے, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی تمہیں ملے گی. مدینہ, پیغمبر پہنچ گئے مدینہ منورہ میں. پیغمبر کا مدینہ منورہ میں جانا اسی ہفتے کے اینڈ میں ہے, 1 ربیع الاول. تاریخ اسلام کا بہت اہم واقعہ, بلکہ شاید سیرت رسول کے 2 یا 3 موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ میں سے ایک ہے جہاں سے ہسٹری ٹرن ہوتی ہے. مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی.
جس وقت حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ مسلمانوں کو اب اپنا ایک کیلنڈر چاہیے، تو کون سے واقعے کے اوپر کیلنڈر بنایا جائے، تو مختصر کر رہا ہوں، مولا نے کہا کہ ہجرت چنانچہ ہمارا جو کیلنڈر اسلامی ہے وہ ہجرت کا ہے، 1446 ہجرت، بہت اہم واقعہ، مدینے پہنچ گئے، اسلامی حکومت قائم ہو۔ اب ہوا یہ کہ جب تک پیغمبر مکے میں تھے 13 سال، تو خود مکے میں جو مسلمان تھے، جو وہاں کے لوکل تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، جن کی دوستیاں، جن کی رشتہ داریاں، جن کے تعلقات، جن کی بزنس پارٹنرشپ مکے کے کافروں سے تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے مکے میں ٹارچر کا دروازہ کھل گیا، عجیب عجیب قسم کے ظلم ہو رہے ہیں۔ تو اب عرب میں جہاں جہاں پیغمبر کا میسج پہنچ رہا ہے، کب؟ ڈیورنگ مکہ، جب پیغمبر کے اس لیے مکے میں، لیکن مکہ تو وہ شہر ہے نا کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب بھی وہ سینٹر تھا، ہر سال حج کے لیے بت پرست اور مشرک بھی آتے تھے، تو مکے میں تو باہر کے لوگوں کا آنا جانا ہے، کئی لوگ اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ مکے میں نہیں آتے ہیں پیغمبر کے پاس۔ کیوں؟ کہ جو مکے کے لوکل لوگ ہیں ان پر جب اتنا ظلم ہو رہا تو ہم تو اگر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، پورا قبیلہ کافر، 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پورا خاندان کافر، 1 آدمی مسلمان ہو گئے، اب وہ آنا چاہتا ہے پیغمبر کے پاس، یہاں پروٹیکشن بھی ملے گا، یہاں اپنی ایک نئی فیملی بھی ملے گی، پرانی فیملیاں ختم ہے، یہ نئی فیملی بنے گی مسلمان بھائی، لیکن مکے میں کیسے آئے؟ یہاں تو آلریڈی اتنا ٹارچر ہو رہا، تو وہ اپنے ہی قبیلے میں رہتے، لیکن جب مسلمان مدینے پہنچے، مدینے میں اپنی حکومت قائم ہو، اسلامی حکومت، اب یہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں سے نکل کے آنے لگے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہو تو وہاں ضرورت نہیں اپنا قبیلہ چھوڑنے، لیکن سارا ٹرائب، سارا خاندان، پوری برادری وہ سب کافر ہے، 1 آدمی مسلمان ہوا، 1 فیملی مسلمان ہوا، اب یہ مس فٹ ہو گئے ہیں اپنے ماحول میں، وہاں نہیں رہ سکتے، نہ عبادتیں کر سکتے ہیں، نہ دین کے بعد، تو یہ مدینے آ جاتے ہیں، 1 2 خاندان، اس کا ایک واقعہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مدینہ جو تھا جب پیغمبر آ گئے تو یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور یہ پراپر ایک سٹی بن گئی۔ اس پراپر سٹی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن برادران اہل سنت کے ہے فقہی مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ صرف وہاں پہ ہو سکتی ہے جو شہر، دیہات میں یا گاؤں میں نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، یہ ایک مسئلہ ان کے ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے 4 فقہ تو پہلے تھی، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اور پھر یہ ہے کہ 150 200 سال پہلے سے یہ وہابی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، گرچہ وہ میجورٹی جو سعودی عرب میں وہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے، پاکستان میں جو ہیں وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری اپنی ایک فقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے ورنہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب پراپر شہر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت کی ہر چیز وہی مل جائے، آپ کو کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اب جیسے پاکستان میں چھوٹے دیہات اور گاؤں ہیں تو وہاں ہر چیز نہیں ملتی، چنانچہ وہ ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں کسی قریبی شہر میں چیزیں خرید کے لاتے، تو مدینہ پراپر شہر۔ یہاں جب پراپر شہر ہے تو وہاں ہر چیز ہوگی، مارکیٹ بھی ہوگی، اسپتال بھی ہوگا، اور کالج بھی ہوگا، اور چور بھی ہوں گے۔ چور جو ہے نا یہ بھی ایک پروفیشن ہے نا، یہ تو بہرحال وہ بھی پیدا ہو جائیں گے جب ایک بڑا شہر ہو جائے گا، چور بھی تھا، لیکن چوری کے مواقع کم آتے تھے اس کے پاس، ہفتے میں 2 ہفتے میں کہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ اپ ڈیٹڈ رہتا تھا مدینے سے، بھئی مدینے کے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، یعنی ہوشیار کا مطلب اپنے گھر کی پوری حفاظت کرتے ہیں، کوئی نئے آدمی آئے، اور ابھی میں نے تفصیل جو اتنی بتائی آپ کو لگا ٹائم ویسٹ کیا، وہ اس لیے تھا کہ نئے لوگ آتے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا مسلمان اپنا پورا جتنا بھی زمانے بینک تو ہے سارا کیش وغیرہ لے کے مدینے میں آتا، اور ابھی اس کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں، رسول کے پاس جائے گا، 2-4 ہفتے وہاں بیٹھے گا، دوستیاں بنیں گی، رشتہ داریاں بنیں گی، تعلقات بنیں گی، تو یہ لوگ آسان ٹارگیٹ، وہ ہمیشہ اپڈیٹ رہتا ہے۔ تو ایک دن مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہے، اس کو پتا چلا کہ ایک اکیلی بچی، عورت بھی نہیں کہوں گا، بچی 16 سال 18 سال کی، وہ مدینے میں آئی، نئی مسلمان ہوئی اور بہت دولت لے کے آئی، یعنی اس کا جو سامان آیا ہے وہ سامان اونٹوں کے اوپر لد کے آیا ہے، کئی اونٹ تھے، اکیلی، یہاں کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کو خبر ہے، اس نے سوچا یہ تمہارا ہے،
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरी लॉटरी निकल आई, जैकपॉट निकल आया, चुना के आज रात को उसके घर जाऊं। आधी रात के बाद जब सब लोग सो जाते हैं, ये उसके घर की तरफ चला। पुराने जमाने के घर हैं, कौन से बहुत ऊंचे ऊंचे, दीवार बांध के अंदर गए, और वो उस कमरे की जानिब जा रहा है जहां वो लड़की है। उसको नहीं पता कि वो सो रही है, जाग रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सो रही होगी, क्योंकि पूरा दिन, बल्कि पता नहीं कितने दिन की ट्रैवलिंग करके आई। वो आगे बढ़ रहा है, उसके घर के, उसके कमरे के करीब पहुंचा कि एक मर्तबा उसके कान में सूरह नाज़ियात की वही आयतें आई जिसके बारे में मैंने कहा कि अगरचे कुरान की हर आयत इंसान पे असर करती है, लेकिन कुछ आयतें बहुत ज्यादा असर करती है। इसके बाद एक वाकया भी आ रहा है इससे रिलेटेड, लेकिन अभी वो पैगंबर का नहीं है, वो पैगंबर के बाद का है। ये पैगंबर बराबर का कोई घर था, उसमें कोई आदमी आधी रात को उठा, नमाज शब के लिए उठा होगा शायद, तो उसने तिलावत कुरान शुरू कर दी, और वो आवाज इसके कान में पड़ी, सूरह नाज़ियात की तिलावत कर रहा है। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा वअम्मा मन तगा वअसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। बहुत मुख्तसर कुरान डिसाइड कर रहा है जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। कल अर्ज किया था ना कि जन्नत जहन्नम को तकसीम करने वाला मौला है, लेकिन क्राइटेरिया क्या, ये कुरान बता रहा है। वअम्मा मन तगा, वो आदमी जो अल्लाह की नाफरमानी करता, वअसर अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को कबूल करता। कितना अहमक, कितना बेवकूफ, कि इसीलिए कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र। 50 साल की दुनिया, 7 साल की दुनिया, कितने साल हम जिंदा रहेंगे आपसे मतलब आप नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लोग हैं कि जो, उनके लिए कह रहा हूँ जो आते ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन अंदाज यही होता है कि लफ्ज़ आप कहना पड़ता है एक मजमे को, तो अब 70 साल, इससे ज्यादा जिंदगी तो नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं 100 साल के लोग भी होते, लेकिन 70 साल के बाद उनको फिर दुनिया की किसी चीज में मजा आता ही नहीं। इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि वो जो मौला का जुमला है कि बाज लोगों को उनकी मजबूरियां मुत्तकी बना देती। ये नहजुल बलागा के आखिर में जुमला, एक अंधा देख ही नहीं सकता कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं, मैंने आज तक किसी नामहरम को देखा ही नहीं। अरे भाई तुम देख ही नहीं सकते तो कैसे देखोगे? तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान है कि कान ठीक है ना, इसमें गाना न जाए। एक बहरा आदमी का मैंने जिंदगी में कभी गाना नहीं सुना, अरे तो तुम सुन ही नहीं सकते हो। तुम्हारा इम्तिहान ये कि तुम्हारी जबान से कोई झूठ या गीबत ना निकले, तो गर्ज ये के बाद लोग मजबूर, उनके पास गुनाह करने की या ताकत नहीं है, ये वसाइल नहीं। शराब नहीं पी सकते इसलिए कि मसलन पाकिस्तान में शराब महंगी भी है, मसलन अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसका रेट क्या चल रहा है, न मैं यहाँ कोई शराब के प्रमोशन में आया हूँ, या माहौल ऐसा कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो शराब नहीं पी सकता, खानदान का दबाव है, दोस्तों का दबाव है, नहीं पी सकता। लेकिन कमाल है कि यहाँ आकर जहाँ चारों तरफ आपके शराब ही शराब, और वहां आदमी किसी के निगाह में आए बगैर भी गुनाह कर सके और अपने आप को बचाए, तो मजबूरी में अगर कोई गुनाह से अपने आप को बचा रहा, नियत अगर उसकी ठीक है तो नियत पे भी सवाब मिलेगा। लेकिन असल कमाल तो ये, तो अब मसला ये कि दुनिया की जिंदगी 70 साल के बाद न खाने का मजा होता है, मजा होता खाने की, डॉक्टर इजाजत नहीं देते। 60-70 साल के बाद इंसान इस पोजीशन भी नहीं होता। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो मालूम हुआ सारी मुरक्कन चीजें खत्म हो गई। मुझे नहीं मालूम कि जो आपका बैकग्राउंड है, आप लोग जहां से आए वहां क्या खाने, लेकिन पंजाब में मसलन पाए खाए जाते हैं, नहारी खाई जाती है, और सारी चीजें जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मगर एक वक्त आता है कि उम्र आ गई नहीं खाने देते। बल्कि एक बहुत मशहूर जुमला है, सुन लीजिए, किसी ने ये कहा, किसी आम आदमी ने नहीं कहा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, दुनिया में जितनी मजेदार चीजें आधी मौलवियों ने हराम कर दी और आधी डॉक्टरों ने हराम कर दी। तो मसला यह है कि एक एज आ जाती है कि मजा ही नहीं रहता आदमी का, यानी उसकी जिस्मानी ताकत नहीं होती। तो अब बहुत हुआ तो 70 साल गाने सुनेंगे, 70 साल खाने हराम खाएंगे, 70 साल ये औरत बेपर्दा घूमेगी, 70 साल की एज के बाद तो इसका हिजाब भी वैसा नहीं होगा जैसा एक जवान औरत से इस्लाम मांगता। मसला बदल जाता है ना, अब ये बार बार बोल सकती है। तो खुलासा ये कि 70 साल के फायदे के लिए कयामत का और हमेशा हमेशा का अजाब बर्दाश्त किया जाए, ये हिमाकत का फैसला है या ये अक्लमंदी का फैसला है? अक्लमंदी का फैसला तो यही है ना कि 70 साल जहमत उठा लो ताकि हुम फीहा खालिदून। कुरान करीम ने कहा कि जन्नत की नेमतें हमेशा हमेशा इंडेफिनिट रहेंगी। और बेवकूफी का फैसला ये
حماقت کا فیصلہ یہ ہے کہ 70 سال کے فائدے کے لیے تم ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب خدا کو لو، کیونکہ جہنم والوں کے لیے بھی کہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک روایت جنت جہنم کے حوالے سے اور بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، میں بات کو کچھ زیادہ پھیلا دیتا ہوں۔ ان کو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ ہیں نقصان والے لوگ۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس کو تو بڑا فائدہ مل رہا، یہ شراب کا بزنس کر رہا ہے، یہ حرام گوشت کا بزنس کر رہا ہے، یہ سود والا بزنس کر رہا ہے، یہ عورت بے حجاب ہونے کی وجہ سے اچھا جاب کر رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچپنے میں ایک فیری ٹیل سنا کرتے تھے، سنا ہے آج کل بہت پاپولر ہے، اس پہ 2-3 فلمیں بھی بنی ہیں، الادین اینڈ میجک لیمپ۔ اس کے اندر یہ آتا ہے نا کہ پرانا چراغ دے دو، نیا چراغ لے لو، تو وہ شہزادی بیچاری اس چکر میں آ گئی۔ شیطان یہی ہمارے ساتھ کرتا کہ 70 سال کے فائدہ ہم کو دلواتا ہے اور لاکھوں سال کا نقصان ہمارا کرواتا ہے، اور ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لیکن بات پوری ہو جائے تو پھر اس حوالے سے شیطان کی ایک ٹرک اور بھی ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں گا، وہ بہت اہم ہے، لیکن پہلے کی بات پوری ہو۔ تو اب نقصان 70 سال کے فائدے کے لیے آدمی نقصان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو قبول کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ بہت ہی مختصر، لیکن اس کے بعد کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو آدمی ڈر گئے، یہ لفظ خوف پیدا ہو گیا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور ایک ایک عمل کا جواب دینا، ایک ایک عمل۔ جو 2 دن پہلے میں نے کہا کہ پیروں کی سیکوینس کا بھی جواب دینا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گئے۔ اچھا اب تو اول تو آج کل ڈرنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے، لیکن جو تھوڑا بہت ڈر جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ ڈر گئے بھائی، یہ تو فلاں گناہ کا یہ عذاب اور یہ سب کچھ ڈر گئے۔ لیکن مسجد امام باڑے سے نکلے، گھروں میں گئے تو وہی پرانا انداز پیٹرن چینج نہیں آیا۔ قرآن نے اسی لیے کہا جو ڈرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کے لیے۔ جنت کے قرآن کریم نے کنڈیشن بتا دی۔ ابھی آج کل دنیا بھر میں یہ امیگریشن کے لیے ایک نیا سسٹم آیا، پوائنٹ سسٹم، کہ اپنے پوائنٹس جمع کرے، اتنے پوائنٹ بن جائیں گے تو آپ کو امیگریشن ملے گا۔ کینیڈا میں یہی سسٹم ہے، آسٹریلیا میں یہی سسٹم ہے، میں نے سنا ہے UK میں بھی یہ سسٹم آنے والا، پوائنٹ آدمی جمع کرتا ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جنت کے لیے کیا پوائنٹ، اپنے رب سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈرو؟ کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہو کر ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر خالی ڈرو نہیں، ابھی تو پوائنٹ آدھے ملے، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکو۔ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کوئی قاری، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آدھی رات ہے، اور اس کی آواز بھی بڑی اچھی آواز ہے۔ یہ جو اس چور کے کان میں آواز پڑی تو کبھی، اچھا آپ سن لیجیے، کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دے وہ ٹچ سے بس نہیں ہوتا، اور کبھی ایک جملہ انسان کو پورا چینج کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے جن کو پورا قرآن سنایا ان پہ کیا اثر ہوا؟ یہ اثر ہوا کہ رسول کے بعد ان کی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھلا۔ اور کبھی یہ چور ہے کہ ایک جملہ اس کے کان میں پڑا اور بدل گیا، جیسے ہی آیت اس کے کان میں پڑی ایک دم وقت انداز کہ کیا کس انداز سے پڑھی جا رہی ہے آیت، کس ٹائم پہ پڑھی جا رہی ہے، بس ایک دم یہ رک گیا۔ اور اس نے سوچا کہ اب تک میں گناہ کرتا آیا، قیامت میں کیا جواب دوں؟ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں گناہ سے، خدا کا وعدہ جنت مجھے ملے گی، وہاں سے واپس ہوں۔ اب آیا تو چور بن کے آیا تھا، تو بہت احتیاط، الرٹ، کہیں کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، واپس جا رہا ہے تو چونکہ اب تو بالکل اس کی نیت چینج ہو چکی ہے، اتنی احتیاط نہیں تھی، اس کا پیر ٹکرا گیا، کسی چیز سے آواز آئی تو اس نے ایک دم دیکھا جو کمرہ تھا جس میں لڑکی ہوگی وہاں لائٹ آ گئی، یعنی ایسا لگا لڑکی جاگ گئی، اور اس نے روشنی کر لی ہے، کھڑکیاں بھی ہیں لیکن اب تو بھاگ گئی، اور یہ پھر آ کے سو گئے۔ صبح کا وقت ہے، اب رات تو ختم ہوئی، صبح ہوئی، مسجد میں پہنچا، کیوں؟ پیغمبر کے زمانے میں مسجد نبوی میں اٹینڈنس تقریباً ہر آدمی کی ہوتی تھی، اور یہ چور جو تھا نا یہ پہلی صف میں پہنچتا تھا، اس لیے کہ اس کا جاب ہی ایسا تھا، ہفتے میں ایک دن اس کو کوئی یا 2 ہفتے میں ایک دن جاب ملتا، باقی تو خالی رہتا ہے۔ جب خالی رہتا ہے تو
फ्री है तो सबसे पहले मस्जिद पहुंचे। बहुत से लोग आप देखेंगे जब जॉबलेस होते हैं तो मस्जिद में आ जाते हैं, बिजी होते हैं, सबसे पहले मस्जिद को गुड बाई कहते हैं, नहीं खुदा हाफिज कहते हैं, गुड बाई नहीं कहते होंगे। तो खुलासा ये है कि इसके पास तो टाइम ही टाइम सबसे पहले आता है और मस्जिद में आके पहली सफ में बैठता है और उससे इसका ये भी एक नियत होती है कि लोगों के ऊपर मेरा इंप्रेशन बने कि मैं बहुत अच्छा आदमी, आके बैठ गया। नमाज हो गई फजर, नमाज के बाद पैगंबर कुछ दिए, वहां पे एक सिटिंग करते हैं लोगों के दरमियान बैठ के उनके सवाल जवाब। मस्जिद नबवी की अगर आपने जियारत की है तो गेट नंबर 3 बाबुर रहमत को याद रखिएगा, वो पैगंबर ने इसी काम के लिए बनाया। जरा उसकी तफसील बताऊंगा, नमाज मगरिब का वक्त करीब आ जाएगा तो आज का मौजू रह जाएगा। गर्ज ये कि बाबुर रहमत बनाया कि जिनका कोई अर्जेंट मसला है, जरूरी मसला है, वो यहाँ से आए, बाकी तो नमाजी बैठे अपने सवाल करें। अभी बैठा जो बैठा, अभी सुबह का वक्त बिल्कुल यानी फजर की नमाज खत्म हुई। इसमें भी आपको मालूम है मुसलमानों में इख्तिलाफ, हमारी फिक़ा का मसला है कि हर नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा, हराम तो नहीं, आप कज़ा होने से पहले पढ़ लें वो भी ठीक। और गालिबन फजर की नमाज ओनली नमाज है जिसमें लोग बाकायदा जो नमाज पढ़ते वो भी अलार्म क्लॉक लगाते बिल्कुल कज़ा होने से 10 मिनट पहले। बाकी हर नमाज तो शुरू में पढ़ ली जाती है, लेकिन फजर का टाइम जब कज़ा कितने बजे होगी वो टाइम टेबल में चेक करते हैं, उसके हिसाब से 5 मिनट पहले उठेंगे, वजू करके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन फ़िक़्ह हनफी में है कि फजर की नमाज इतना डिले करके पढ़ो, इतना डिले करके पढ़ो कि सूरज निकले तो हराम हो जाएगा, लेकिन इतनी रोशनी हो जाए कि एक दूसरे का फेस अगर देखो तो पहचान ले, कोई लाइट नहीं, अंधेरा, जब इतनी रोशनी आ जाए कि एक दूसरे का चेहरा देख के पहचान लो। जैसे हमारे यहाँ पहले एक मसला था, दाढ़ी रखना तो इस्लाम में वाजिब है, दाढ़ी बनवाना तो हराम, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। बल्कि सीरत रसूल में ये वाकया भी मिलता है कि अगर कोई शख्स दाढ़ी शेव करके रसूल के पास जाता है और सलाम करता है तो रसूल मुंह फेर लेते हैं। तब एक सवाल पैदा होगा, सलाम का जवाब भी देते हैं कि नहीं, वो बात की चीज है, आज नहीं आएगी। तो अब यह है कि हमारे एक मशहूर मसला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दाढ़ी, दाढ़ी कहते हैं किसे, तो मशहूर था कि 40 कदम से जो नजर आए वो दाढ़ी है। तो वो तो खैर अब 40 कदम तो गलत था, लेकिन एक मशहूर था। अहले सुन्नत के यहाँ फ़िक़्ह हनफी ये मसला है कि नमाज फजर का अफजल वक्त क्या, कहा जब इतनी रोशनी हो जाए सूरज के निकलने से पहले कि एक दूसरे का चेहरा अंधेरे में भी पहचाना जाए। हाँ, फ़िक़्ह हम्बली हमारे साथ अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, इसलिए खाने काबा में नमाज अव्वल वक्त होती है। तो अब यह है कि पैगंबर अव्वल वक्त नमाज पढ़ाते हैं, तभी तो हमारी फ़िक़्ह का मसला यही जो रसूल की सुन्नत और सीरत है। अभी अंधेरा, नमाज खत्म हुई, लोग बैठे में सवाल जवाब करे, एकदम स्टोर की निगाह पड़ी बाबुर रहमत, जो एक गेट है इमरजेंसी का, इसमें वही लोग आ सकते हैं जिनका कोई अर्जेंट मसला, जैसे आजकल ट्रैफिक के लिए मुझे यहाँ का यूके का नहीं पता, लेकिन बाकी मुल्कों में एक स्पेशल सड़क के ऊपर एक लेन होती है कि ये एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या कोई पुलिस किसी को चेस कर रही है तो वो गाड़ियां उस पर जाती है जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती है। ये बाबुर रहमत इमरजेंसी का। चुनाच जिन मुसलमानों को इसकी हिस्ट्री पता, मस्जिद नबवी में 41 गेट हैं, लेकिन ज्यादा रश होता है गेट नंबर 40 बाबे जिब्राइल पर, उसकी वजह कल आएगी शायद, और एक गेट नंबर 3 ये बाबुर रहमत की वजह इतना रश होता है कि अब सऊदी हुकूमत ने इन दोनों दरवाजों से एंट्री ही बंद कर दी, क्योंकि हर आदमी जाना चाहता, स्टेपलेट हो जाता, पूरे बाकी सारे दरवाजे खाली पड़े हुए, सब इधर से जा रहे हैं। तो खैर बात ये कह रहा हूँ, ये इतनी ऑथेंटिक बात है कि आज तक 1400 साल के बाद भी ये 2 दरवाजे मस्जिद के बाकी 39 गेट के मुकाबले में बहुत अहम है। हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बावाज़े बुलंद सलावत। देखा जब आके रहमत से वही लड़की आ रही जिसके घर में रात को मैं चोरी के लिए उतरा, इस वक्त क्यों आ रही? ऐसा तो नहीं है कि इसने मुझे पहचान लिया मेरी कंप्लेन करने आ रही, और क्या वजह होगी? लेकिन दिल्ली का देखो तो सही क्या होता। वो लड़की आगे बढ़ी, अब लेकिन लड़की 18 साल की लड़की आ रही है और बाबे रहमत से आ रही है, लोगों ने रास्ता दिया रसूल के पास में, कहा या रसूल अल्लाह, कल एक अजीब वाकया पेश आया, मेरे घर में चोर आ गया। अब तो इसका जो थोड़ा बहुत एक उम्मीद थी कि शायद किसी और वजह से आई, वो उम्मीद भी खत्म हो गई, चोर की बात आ रही। कहा या रसूल अल्लाह, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं हूं कौन। मेरा बाप अपने कबीले का सबसे मालदार इंसान था, उसने इस्लाम कबूल किया, मेरी माँ ने इस्लाम कबूल किया और मैं भी उसी घर में थी, मैंने भी इस्लाम कबूल किया।
قبیلہ ہمارے خلاف ہو گیا، تو میرے باپ نے اپنی ساری پراپرٹیز بیچ دی۔ قبیلے کی پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ کھیت ہوتے ہیں، غلام و کنیزیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ سب بیچ کے اس نے وہ کیش میں کنورٹ کیا، درہم و دینار، اور وہ سب لے کر مدینے آنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک باپ ماں دونوں کی موت ہو۔ ساری تیاری کمپلیٹ ہے، قافلہ تیار ہے، اونٹ تیار ہے، سامان لدا ہوا ہے، باپ اور ماں کی موت ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ میرا باپ اور میری ماں، میرا باپ مالدار ترین آدمی ہے، اس کو بھی قبیلہ چھوڑنا پڑا، تو میں تو اکیلی رہ گئی، تو مجھے کھا جائیں گے یہ لوگ، اتنی دولت۔ تو میں نے وہاں انتظار نہیں کیا، باپ ماں کو دفن کیا، فوراً نکل کے یہاں پہ آئی، کل شام کو مدینے پہنچی۔ پیسے تو اور تھے، مکان میں نے کرایہ پہ لیا یا خریدا مجھے نہیں معلوم، آپ اس میں آ کے اسٹے کیا، لیکن اسی رات کو یعنی کل ہی رات کو، کل میں آفٹر نون پہنچی اور کل ہی رات کو میرے گھر میں چور آ گیا۔ یا رسول اللہ، پورا میرا گھر، پورا کمرہ بھرا پڑا ہے وہ درہم و دینار سے، کیش۔ پرانا زمانہ ہے نا، وہ نوٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور بینکنگ سسٹم بھی نہیں ہے، پورے کمرے کے چور آ گیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دروازے تک آ کے چلا کیوں گیا، مگر یہ خوف تو پیدا ہو گیا نا کہ اتنی میری دولت میں اکیلی عورت، یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں۔ اب ذرا اس کو اطمینان ہوا کہ مجھے اس نے پہچانا نہیں۔ اچھا، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تو میرے پاس کمپلین لے کے آئی ہو، میں اس کا کوئی حل نکال تو سکتا ہوں۔ کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑے کر دیے، کچھ پڑوسیوں سے کہا خیال رکھنا، لیکن اس طرح کیسے مسئلہ حل ہو؟ اس کا بہترین سولوشن ایک ہی، تم شادی کرو، شادی شدہ ہو جاؤ گی، شوہر تمہیں مل جائے گا، وہ تمہاری پروٹیکشن بھی کرے گا، تمہاری ہیلپ بھی کرے گا۔ کہ یا رسول اللہ، شادی تو بہرحال اسلام کا اہم حکم ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں تو بالکل نہیں ہوں، کسی کو نہیں جانتا۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا رشتہ طے کروں؟ یا رسول اللہ، اس سے بہتر کیا بات ہے، آپ رشتہ طے کرو۔ اب پیغمبر نے مجمع کو دیکھا، تقریباً وہ کیفیت ہوئی، پوری تو وہ نہیں، وہ جو خیبر کے علم والے وقت ہوئی، ہر آدمی گردن گھما اونچا کر کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا، یا رسول اللہ ہمیں بھی دیکھ لیجئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی دیکھ لیجئے۔ خیبر میں تو ایک صاحب اتنے بے چین تھے کہ جان بوجھ کر پیغمبر کے سامنے سے گزرے اور اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا کہ گرنے کی آواز سن کے رسول مجھے دیکھ لیں گے۔ تو اب وہ اس وقت کیفیت ہے، شادی ہو رہی ہے اور اس کو جوان لڑکی ہے، کنواری، اور اتنی دولت بھی آ رہی، ہر ایک اپنی گردن گھما یا اونچی کر کے اپنا چہرہ رسول کے سامنے کر رہا ہے۔ رسول نے سب کو دیکھا، نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی، کیونکہ چور کا پروفیشن ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی چور نہیں ملے تو شادی کرے، ورنہ راز کیسے چھپے گا؟ تو اب تک اس کو نہیں ملی، اور چور ہوتا بھی بڑا اس زمانے کا، آج بھی ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں نے چوروں میں کبھی مجلس پڑھی نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے اس زمانے چور جو ہے نا بڑے ہینڈسم اور بہت ہی فٹ فاٹ ہوتے ہیں۔ دوڑنا پڑتا، دیوار پھاندنا پڑتی ہے، لانگ جمپ بھی لگاتے ہیں، ہائی جمپ بھی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ میراتھن میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہر وقت فٹ رکھتے ہیں، دیکھنے میں بھی اچھا اور پورا ہیلدی۔ پیغمبر کی نگاہ پڑی، تم نے اب تک شادی نہیں کی، تمہارا رشتہ کر لوں، اس چور سے بات کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی۔ لڑکی سے کہا تمہیں قبول ہے؟ اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں، کہا قبول۔ پیغمبر نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا، کہا جاؤ تمہاری یہ بیوی ہے، اس کے گھر میں جاؤ، زندگی گزارو۔ یہ گھر میں داخل ہوا اپنی بیوی کے، اور داخل ہوتے ہی سجدے میں گرا، بڑا لمبا سجدہ ہو رہا تھا۔ بیوی نے آواز دی کہ آخر کیا بات ہے؟ سر اٹھایا، کہا کل رات کو میں نے خدا کے ایک وعدے پہ بھروسہ کیا کہ اللہ سے ڈر کے اگر اپنے آپ کو گناہ سے روکو کہ جنت تمہاری ہے۔ دنیا میں اللہ نے جنت دلوا دی کہ جو چیز کل مجھے حرام طریقے سے ملتی اور پوری نہیں ملتی۔ بھئی یہ چور ہے نا، ایک بوری اٹھا کے لے جاتا، 2 بوری اٹھا کے لے جاتا، 3 بوری، یا 40 سے زیادہ بوریاں درہم و دینار سونے اور چاندی سے بھری ہوئی، یہ سب اللہ نے دلوایا اور بونس میں دلوایا۔ اصل گفٹ تم مجھے ملی، یہ ساری دولت ملی اور سب حلال طریقے سے ملی۔ ایک بار تو اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لو، ایک بار تو اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ لو۔ گناہوں میں یقیناً بڑا مزہ ہے، بہت مزہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں، اس کا مزہ اس سے زیادہ۔ اور یہ تصور ذہن میں نہ رکھیے جو عمر سعد نے تصور ذہن میں رکھا۔ عمر سعد کا آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے نا، کیونکہ مختار نامہ تو اب پورا سیریل بھی بن گیا۔ انفارچونیٹلی مجھے مختار نامہ سیریل دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے مختار نامے پر جب یہ سیریل نہیں بنا تھا اس سے 30 سال پہلے سے مجلسیں پڑھنا شروع کی۔ تو عمر سعد کا واقعہ جو اصل کتابوں میں،
عمر سعد آقا حسین کے اسٹیٹس کو جانتا تھا. تقریباً دونوں ایک ہی سال مدینہ ہی میں پیدا ہوئے. اس کا بعد سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے صحابی کی لسٹ میں آتا ہے، مدینے کا رہنے والا، ایک ہی ایج گروپ. مدینہ میں ساتھ دونوں کا بچپنا گزرا ہے، جوانی بھی ساتھ گزری. وہ ساری حدیثیں اس نے خود بھی سنی ہے جو پیغمبر نے حسین کے بارے میں کہی. اور ابن زیاد کو کربلا میں اپنی فوج کے لیے ایسا ہی آدمی چاہیے تھا جس کی عام پبلک کے اندر ایک اہمیت اور فضیلت. تو جب اس نے عمر سعد کو بلا کے کہا میں تمہیں فوج کا سردار بناتا ہوں، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ عمر سعد نے سر پیٹ لی، یہ گناہ کبیرہ مجھ سے کرو. یہ کہہ کے گھر آ گئے. گھر آیا تو جب پیچھے سے ابن زیاد نے اس سونے اور چاندی کی بوریاں اور رائے کی گورنری کا لالچ. اب اس کا یہ جملہ، اور یہ جملہ اس نے کہاں اپنے سالے یعنی مختار کے سامنے، جب مختار نے اپنے سگے بہنوئی کو گرفتار کیا، عمر سعد سگا بہنوئی کا، یہ تو بتاؤ کہ میری بہن یعنی تمہاری بیوی مجھے یہ بتاتی کہ اس رات کو ساری رات تم جاگتے رہے ہو، بڑے پریشان تھے. جب آدمی کے سامنے دو پرابلم آ جائیں، اس کو ایک کوئی آپشن لینا، اور اتنا بڑا مسئلہ، اور تم کو شعر کہہ رہے تھے، وہ شعر سناؤ. پورے شعر بھی نہیں سنا رہا، پورا واقعہ بھی نہیں سنا رہا. اس کا ایک شعر یہ کہ مجھے پتا ہے، وہ کہہ رہا مجھے پتا ہے کہ قتل حسین کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہتھکڑیاں ہیں، اور اگر میں قتل حسین میں حصہ لوں تو یہ سزا ہے، لیکن مجھے دنیا مل جائے گی رائے کی گورنری. اور عقل مند آدمی، یہ وہ کہہ رہا، عقل مند آدمی ہمیشہ نقد سودا کرتا، ادھار سودا نہیں کرتا. دنیا نقد ہے، آخرت ادھار. کیا یہ مومن کی فکر ہونا چاہیے جو عمر سعد کی فکر؟ قرآن تو الٹی بات کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر. جو دنیا میں آ کے گناہ کرتے ہیں وہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں. عمر سعد کہہ رہا ہے وہ فائدے کا سودا کر رہے ہیں. ہمیں قرآن چاہیے کہ ہمیں عمر سعد چاہیے. یہ ان کے لیے بات ہے جو گناہوں کی وجہ سے پیغمبر کے پیغام کو اور شریعت کو پامال کرتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ رسول خدا کو صادق اور امین انہوں نے بھی کہا جو پیغمبر کے جانی دشمن تھے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بھئی آپ کہیں گے کہ جب تک کہ پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا اس وقت تک یہ لوگ صادق و امین کہتے تھے. بعد میں انہوں نے اپنے رائے یا اوپینین چینج کر دیا. نہیں، آخر وقت تک یہ پیغمبر کو صادق و امین تو مانتے تھے. شب ہجرت پیغمبر نے خالی مولا کو اپنے بستر پہ نہیں سلایا، وہ امانتیں بھی دی ہیں کہ مکے کے یہی کافر پیغمبر کے پاس رکھواتے ہیں جو پیغمبر کی جان کے دشمن ہے، لیکن پیغمبر کو امین سمجھتے ہیں. اور اتنا امین سمجھتے ہیں کہ اپنے میں سے کسی پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہے جتنا پیغمبر پر ٹرسٹ ہے. کب؟ جب پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں اس وقت تک امانتیں تھیں. ہجرت کیوں کی؟ اتنا ٹارچر بڑھ گیا تھا کافروں کا، لیکن ٹارچر ایک طرف، امین ایک طرف. جب وہ پیغمبر کو صادق و امین مانتے ہیں تو کیا مومن شک کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. آپ سنیے، پیغمبر اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کا، شیعہ اور سنی کے درمیان. اب چونکہ آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب تو غیر شیعہ حضرات ہمارے ساتھ آ گئے اور کہتے ہیں جی ہمارا بھی یہ عقیدہ. آپ کو معلوم نہیں ہمارے علماء کو 1400 سال دانتوں پسینہ آ جاتا تھا اس عقیدے میں کہ پیغمبر کو معراج ہوئی. اس میں کیا دانتوں پسینہ آتا تھا؟ تقریباً تمام مسلمانوں کا کہنا تھا معراج پیغمبر کو خواب میں ہوئی اور بستر پہ سو رہے تھے، خواب میں دیکھ لیا. اور ہمارے علماء کا پہلے دن سے اسٹینڈ تھا کہ معراج اس جسم کے ساتھ ہوئی. اچھا اب ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کیوں دوسرے مسلمان کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے کی سائنس کم وقت وہ یہ کہتی تھی معراج پاسبل نہیں. وہ کہتے تھے کہ زمین کے چاروں طرف 7 آسمان ہیں اور آسمان بالکل جیسے ایک آئرن کرٹن ہوتا ہے، سالڈ چیز ہے. تو اگر کوئی معراج کر کے 7ویں آسمان پہ جائے تو 7 آسمان، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ توڑنا پڑے گی تبھی تو نکلے گا، اور پھر اس کو جوڑنا پڑے. کہا کہ اگر یہ ایسا ہو تو قیامت آ جائے گی. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ آسمان ایک سالڈ چیز ہے، ٹوٹ نہیں سکتی. تو انہوں نے اپنا نظریہ اسی سائنس کے حساب سے کر لیا. ہمارے بھی بعض بچے کہتے ہیں نا جو سائنس کہتی ہے ہمارے مہاراجے ویسا فتویٰ دے. امام کیا کہہ رہے ہیں اس سے غرض نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے غرض نہیں، فتویٰ کیسا ہونا چاہیے. سائنس اس بات کو مانتی. اس 1400 سال چلے 1300 سال تک سائنس کہتی رہی امپاسبل ہے معراج جسم کے ساتھ. 7 آسمان توڑے جائیں پھر جوڑے جائیں قیامت ہے.
ہمارے علماء کا اسٹینڈ تھا کہ چاہے سائنس مانے کہ نہ مانے ہم یہ مانیں گے، کیونکہ حدیث سے معصوم ہے کہ جو 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اور بہت سارے 72 فرقے اور بھی ہیں نا مسلمانوں میں، کہیں اور چلے گئے۔ 73 فرقوں میں سے ہمارے فرقے میں وہی رہے گا۔ لفظ فرقہ امام نے نہیں کہا، لفظ شیعہ۔ 4 چیزوں کا اگر کوئی انکار کرے اس میں پہلی چیز ہے معراج جسمانی۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں جسم کے ساتھ رسول نہیں گئے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسری چیز شفاعت، اگر کوئی انکار کرے کہ اہل بیت یا رسول قیامت میں گناہگاروں کی بخشش نہیں کرا سکتے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ یہ ہمارا مسلم عقیدہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شفاعت کی وجہ سے شراب پینا شروع کر دیں، وہ ایک الگ موضوع۔ تیسرا اور چوتھا، اب یہ شفاعت کے بعد تیسرا چوتھا سن لیجیے، اور اگر اس سے آپ راضی نہیں ہیں تیسرے اور چوتھے سے تو معصوم نے آپ کو آپشن دیا اور 72 فرقے کہیں اور چلے جاؤ۔ کہا تیسرا یہ ہے کہ قبر کا عذاب، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ منکر و نکیر کے سوال۔ تو اب یہ ایک طرف شفاعت بھی برحق ہے، ایک طرف عذاب قبر بھی برحق ہے۔ اور اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات میں بتا دوں، عذاب قبر زیادہ تر 95% نہیں 99% مومنوں کو آئے گا، کافروں کو نہیں ہوگا۔ بلکہ کافر تو قبر میں اتنے آرام سے ہوں گے کہ جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین۔ ارے مرقد کہتے ہیں بیڈ روم، کس نے ہمیں ہمارے بیڈ روم سے اٹھا دیا؟ ہم تو بہت آرام سے سو رہے تھے۔ 1% کافروں کو چھوڑ دیجئے جو یزید اور ابن ملجم جیسی کیٹیگری میں، 99% بہت آرام سے ہو، ان کے عذاب شروع ہوگا قیامت سے۔ اور مومنین کا 99% عذاب قبر میں آئے گا، جب قیامت میں آئیں گے تو دھلے دھلائے پاک پاکیزہ اپنے گناہ کی سزا برداشت کریں تو وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ اچھا اب یہ اس میں مزید بات کل ہوگی، آج صرف اتنا کہ پیغمبر کی جسمانی معراج ہو، یہ پیغمبر کا یہ جسم آسمانوں پہ گیا ہے، یہ جسم قیامت آ جاتی ہے، اس زمانے کی سائنس کہہ رہی ہے 7 آسمان توڑنا جوڑنا۔ جواب آتا ہے ہم سائنس کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ آج سائنس ہی اپنی بات بدل کے بیٹھے، وہ کہہ رہی ہے آسمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، تو مسلمانوں نے بھی اپنا نظریہ بدل دیا۔ مگر ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہوتے کہ زمانے کے کہنے سے اپنے عقیدے بنائیں اور اپنے عقیدے بگاڑیں۔ ہمارا عقیدہ بنتا ہے معصوم کے کہنے سے، ہم اپنے عقیدے کو چھوڑتے ہیں معصوم کے حکم پر۔ تو اب یہ کہ پیغمبر معراج پر گئے، جسم کے، میں نے یہ بار بار لفظ جسم اس لیے کہا کہ اب جو بات کہا میں نے معراج کے سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، خواب میں تو پتہ نہیں آپ بھی کہاں ہو کے آ جاتے، کیا کیا دیکھ کے آ جاتے۔ پیغمبر نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیتی جاگتی حالت میں دیکھا، اس جسم کے ساتھ دیکھا کہ جب میں جا رہا تھا آسمان پر میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک میدان آ گیا، اس میدان میں کچھ لوگوں کو زمین پہ لٹایا گیا، مگر اس لیے کہ بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ ان کے سر پہ پھینکے جاتے ہیں، سر کے اوپر ایک چھوٹا سا کنکر بھی پڑ جائے تو آدمی بلبلا کے رہ جاتا ہے۔ مٹی کا بنا ہوا ڈھیرا بھی ہو تو بہلول نے اس آدمی کو مارا تھا، سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ واقعہ مشہور ہے۔ بعض مشہور واقعات میں آپ مجھے اتنی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں، تو ہمارا سنا ہوا ہے تو میں کہاں سنا رہا ہوں، میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اس کو خالی پتھر نہیں، مٹی کا ڈھیرا، مٹی کا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کورٹ میں کیس لے کر گیا تو باقاعدہ پورا پتھر ایک طرح کی سمجھے کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ سر پہ گرایا، اسکل ٹوٹا، ہڈیاں ٹوٹی، خون جاری ہوا، مغز بہ کے نکلا، وہ چیخا۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں نا، اپنے سامنے بکرا ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، بقرعید کے دن بھی اور ویسے اس کا تڑپنا۔ پیغمبر کہہ رہے میں نے منظر دیکھا اور میں آگے بڑھ گئی، کیونکہ معراج میں پیغمبر رکتے نہیں تھے، آگے بڑھ گئے اور ذرا آگے گئے تو میں نے منظر دیکھا کہ یہاں بھی کچھ لوگ زمین پر ہیں، لیکن فرق وہ پہلے والے جو تھے وہ فلیٹ اسٹریٹ لیٹے ہوئے تھے، یہ لوگ اپنے سائڈ پر، مگر ان کی سائڈ چینج کی جا رہی ہے۔ اور سائڈ پہ کیوں لٹایا گیا ہے کہ یہ جو سیسا ہوتا ہے لیڈ، اس کو گرم کیا جا رہا ہے، وہیں پہ قریب میں ہی وہ لگا ہوا ہے، وہ اوون کہیے کہ فرنس کہیے کہ چولہا کہیے، اس میں اتنا گرم کیا گیا کہ پگھل کے پانی بنا، وہ ان کے کبھی رائٹ کان میں ڈالا جا رہا ہے کبھی لیفٹ، پہلے رائٹ میں ڈالے گا، چیخا، وہ فرشتوں نے پکڑ کے اٹھایا، اس کو الٹا کیا،
दूसरी साइड। पैगंबर का नहीं मंजर में देखा, यानी जुमला पैगंबर का है कि एक तरह से पैगंबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़े। जरा आगे बढ़े पैगंबर तो देखा कि बहुत छोटे छोटे से कुछ कमरे बने हुए, बहुत छोटे, आदमी के साइज के बहुत छोटे कमरे, जैसे बात जगहों पे होती हैं, यहाँ तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, बहुत ही छोटी लिफ्ट होती है, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में पान की दुकानें होती है, बहुत ही छोटी, बिल्कुल आदमी के साइज का कमरा। मगर ये पूरा कमरा आग से बना हुआ है, यानी सामने की दीवार, पीछे की दीवार, राइट साइड लाइट, और इसके अंदर कुछ लोगों को कैद किया है, गालिबन अंग्रेजी में से कहेंगे चैम्बर ऑफ फायर। पैगंबर ने कहा उसमें मैंने देखा कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें, हर एक अलग अलग, हर एक के लिए एक अलग चैम्बर बनाया, छोटा कमरा, वो जल रहे हैं, चीख रहे, फरियाद कर रहे हैं। अब पैगंबर फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ गया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको लोहे और आग की जो कैंचियां होती हैं या सीजर, उससे उनके दोनों पहलुओं का गोश्त काट काट के उनको खिलाया जा रहा है। ये मंजर नहीं देखा कि अपना गोश्त काटा जाए, एनेस्थेसिया देना पड़ता है कि क्या कुछ करना पड़ता है। मैं मंजर नहीं देखा, आगे बढ़ा तो मैंने ये मंजर देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने सुफरा बिछा, दस्तरखान, खाने लगे, खाने, ये तो जरा मजेदार मंजर है नहीं? वो खाना क्या, वो खाने छोटे छोटे पत्थर हैं जो उनको जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। कभी तो जरा सी हड्डी आ जाती है गले में तो आदमी तड़प उठता है, मछली जो है, मछली उसका जो कांटा होता है वो कभी हलक में आ जाए तो आदमी से बन जाए बाकायदा। और खाली ये नहीं, इस दस्तरखान पे 2 डिशें और, ये 3 कोर्स का मील है, 3 है। एक तो ये पत्थर खिलाए जा रहे हैं जबरदस्ती, और दूसरा ये है कि सड़ा हुआ कुत्ता, मरा हुआ मुर्दार बदबू दे रहा उसका गोश्त, और फिर बदबूदार और कीड़ेदार खिंजीर या सुअर का गोश्त, और ये जबरदस्ती इनको खिलाया जा रहा है। इनको वोमिट हो रही है तो जो वोमिट होती है कहा जाता है अपनी वोमिट भी खुद तुम्हें खाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं जरा आगे बढ़ा तो मैंने एक और मंजर देखा। मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जमीन के ऊपर कुछ चूंटियां चल रही हैं, लेकिन गौर से देखा तो बाज़ औक़ात, अभी बहुत मैं बेहुदा मिसाल दे रहा हूँ, शायद शान रिसालत के खिलाफ है, लेकिन क्या करूँ, बात समझाना पड़ती है। कुछ हमारा और आपका टेस्ट बिगाड़ दिया है हॉलीवुड की फिल्मों ने, जो हॉरर फिल्में होती हैं, ये चूंटियां चल रही, लेकिन ये गौर से देखा तो पता चला इंसान है, इतने छोटे, और इसके ऊपर से पूरा मजमा गुजारा जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हज में कहते हैं स्टम्पेड हो गया। लेकिन यहाँ ये अब इसके ऊपर से जब इंसान गुजरते हैं तो इनका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होता है, फिर इसको जोड़ा जाता है। जैसे बच्चे लेगो वगैरह खेलते हैं ना, कि वो जो पीसी से जोड़े और तोड़े, वो हो रहा है। आदमी हाथ अलग, पैर अलग, आंख अलग, कान अलग, सर अलग। पैगंबर रुक के फरियाद करते हैं। जब 22 सीन देखे पैगंबर ने, तो मैंने 4-5 बताए, लेकिन असल बात ये नहीं है कि 22 है कि नहीं, असल बात ये कि पैगंबर आंख से देख के आ रहे हैं। पैगंबर की सच्चाई को मानने वालों, यानी अबू जहल, अबू लहब, वलीद, उतबा, शैबा, मेराज के वाक़े में पैगंबर का बहुत मजाक उड़ाया। कहते ये समझ में नहीं आता। चले, मेरी समझ में आ जाती है बात कि जो पैगंबर का मुनकिर है वो तो जब मोमिन का है कहीं समझ में नहीं आता, कैसे अजाब आएगा। अब पैगंबर की बात, पैगंबर फरमाते, मैंने पूछा कि ये कौन लोग, तो पता चला कि वो लोग जिनके सर को पत्थरों से तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है। देखिए, बड़ी से बड़ी तकलीफ, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, आदमी बर्दाश्त कर लेगा। बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन सोचता चलो एक मर्तबा का मसला। यहाँ तो मौत से लेके कयामत के दिन तक ये अजाब कब्र में आ रहा है। 70,000 साल, कोई 80,000 साल, पता नहीं हमारे मौत के बाद कितने साल बाद कयामत आएगी, अजाब है। का ये वो लोग हैं जो अपने फजर की नमाज कज़ा करते हैं, बिस्तर से सर नहीं उठाया जाता था, आज उसी सर पे मरने से लेके रोज कयामत तक अज़ाब आए। और वो लोग जिनके कानों में पिघला शीशा, पिघला बहुत गर्म पानी कान में जाए आदमी तड़प उठता, ये वो लोग जो गाना सुनते थे, वो तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे इसका आंसर। अब मैं एक जुमला यहाँ पे कहता हूँ कि अजाब जो है ना, ये अजाब को पनिशमेंट नहीं समझिए, ये अजाब एक प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस। जिस तरह बाद बड़ी बड़ी सर्जरियां करना पड़ती है मजबूरी में। अभी तो एनेस्थेसिया हो गया, जब तक के नहीं था तो आदमी अपना हाथ पैर कटवाता था और तकलीफ बर्दाश्त करता था, क्योंकि इसके बगैर उसकी जिंदगी नहीं बच सकती। मैं बहुत मुख्तसर एक जुमला कह के आगे बढ़ा। अजाब वो क्लीनिंग प्रोसेस है जिसके बाद हम जन्नत में जाने के काबिल होंगे।
آپ نے سنا ہے نا کہ جنت میں مثلا کتا نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے، اور خنزیر نہیں جائے گا، تو ایسا گناہگار مومن بھی نہیں جائے گا جو سر سے پیر تک اپنی روح کو پاک کر کے بیٹھا، نجس کر کے بیٹھا، اب یہ پاک ہو رہا ہے۔ کبھی سوچیے آپ کے پرانے زمانے میں، آج بھی جو کپڑے آپ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں، اگر ان کپڑوں میں احساس ہوتا تو مشین میں جس طرح سے یا پرانے زمانے کی دھوبی اٹھا اٹھا کے پٹکتے تھے، کپڑے کو کتنی تکلیف ہوتی، لیکن یہ اس کے پاک کرنے کا پروسیس ہے۔ یہ میں نے جملہ کہہ دیا تاکہ زیادہ آپ کے ذہن میں شک پیدا نہ ہو، اور کہا وہ لوگ جو آگ کے چیمبر میں کھڑے کیے گئے، کہا یہ وہ ہیں کہ جو حجاب نہیں کرتے۔ اچھا یہ مت سمجھیے کہ آج کا مومن بہت ہوشیار ہے، رسول اللہ کے زمانے میں سب سر جھک کے سن لیتے تھے، نہیں، جہاں کوئی اعتراض کی بات تھی اعتراض کرتے تھے، سوال کیا یا رسول اللہ تو اگر یہ حجاب کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کچھ مرد اور عورتیں، تو یہ تو عورتوں کا ہونا چاہیے، مرد کو کیوں عذاب آ رہا ہے؟ مرد پہ تو وہ حجاب نہیں ہے۔ کہا یہ وہ مرد ہیں جن کے گھر کی عورتیں بے حجاب نکلتی ہیں اور وہ ان کے اس عمل پہ راضی رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر کی عورت بے حجاب نکلی لیکن ہم راضی نہیں، مگر کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ کچھ دنیا کے ملکوں میں قوانین ایسے ہیں کہ آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں عورتیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ وہ شوہر کو تو ویسے ہی ڈانٹتی ہے، ہر وقت اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے، لیکن دل سے تو کم از کم ناراض ہو، اور جہاں بات چل سکتی تو مردوں نے گناہ نہیں کیا، گناہ عورتوں نے کیا، لیکن اگر مرد راضی، یہ میسج ایوری شب جمعہ آپ کو ملتا، لعن اللہ من قتلک فلعن اللہ من ظلمک فلعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت بے، خالی سنا کسی نے اور راضی ہو گیا، وہی عذاب آئے گا جو خود گناہ کرنے والے کا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کے دونوں پہلوؤں کا گوشت، یہ وہ ہیں جو مومنوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ اس کو آج کی لینگویج میں سمجھا دوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر کے بعد ادھر، ادھر کے بعد ادھر، وداؤٹ اینی کنفرمیشن۔ یہ ہوتا ہے نا، جھوٹی جھوٹی باتیں، کسی پہ الزام، کسی پہ تہمت۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک امریکن ایجنٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے آغا سیستانی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ کینیڈا کا وہ ٹورنٹو کا اخبار جو ہے گلوب اسلام، اس میں یہ چھپ گیا، پورے مومنین نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ میں نے کہا غیر مسلم، دشمن اسلام، دشمن مرجعیت، وہ ایک الزام لگاتا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، ہاں جی ہمارے تو علماء اور مراجع ہوتے ہی سب بکاؤ۔ اور ہم نے امام کی حدیث پڑھ دی تو کہا پتہ نہیں حدیث صحیح ہے، غلط ہے، اتھینٹک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، معراج کی روایتیں پتہ نہیں کیسی ہیں، راوی کیسا ہے، ہزاروں سوال ہو گئے۔ اور وہاں اس نے ایک بات کہہ دی آنکھیں بند کر کے، 99% نہیں، جو 1% تو صحیح رہے۔ تو یہ جو غیبت اور تہمت کا سلسلہ ہے، پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھلایا جا رہا ہے، اس کے آگے وہ جو مرا ہوا کتا، سڑا ہوا خنزیر، پتھر کا لقمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں حرام روزی لے کے آتے، حرام پیسے کماتے، اور جو آخری آج کی مجلس کی حد تک ٹائم بہت گزر گیا، یہ چیونٹی بہت چھوٹا جانور، اور لوگوں کے پیروں کے ذریعے کچلا جا رہا ہے، لیگو کی طرح سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں، پھر جوڑے جاتے ہیں، پھر توڑے جاتے ہیں، پھر جوڑے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی گھمنڈی اور ایروگنٹ۔ ہمارے یہاں قوم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ایروگنس، جن کا تکبر دیکھیں، وہ اپنے سگے بھائی کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے اگر خود پیسے والے اور وہ غریب۔ کتنا تکبر کیا، جتنا تکبر یعنی اپنے آپ کو، جو قرآن نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، کتنا بڑا سمجھ رہا، کیا تم آسمان کو توڑ دو گے یا پہاڑ کو؟ اتنا بڑے، قیامت میں اتنا ان کو ذلیل کر کے لایا جائے۔ لیکن ابھی تک جب تک کہ موت نہیں آئی ہے، توبہ کا دروازہ کھولا۔ ایک بار آدمی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بدلے، اور پھر شفاعت معصومین تو برحق ہے، لیکن کہاں؟ اب یہ کل بات آئے گی، آج بات نہیں۔ ایک حدیث سن لی، یہ حدیث کنفیوز کرتی ہے، اس کی وضاحت کل ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اور اگر کسی کے دل میں حب علی ہے تو کوئی گناہ اسے ضرر نہیں پہنچاتا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو یہ جو پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، تو یہ حدیث کو انشاءاللہ ارادہ تھا آج بتانے کا، لیکن شاید میں نے شروع میں کچھ فضول باتیں کر دی۔ کبھی کبھی مجھ کو لگتا ہے کہ میں ذرا ٹریک سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے ٹائم نکل گیا۔ انشاءاللہ کل اس کو بھی بتاؤں گا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ، اس میں بھی بہت اہم ہے۔ پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے،
पैगंबर की आंखों देखी चीज। अब इसके बाद फिर सुनने वाले मोमिनीन, काफिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मुनाफिकों की बात नहीं कर रहा हूं, मोमिनीन की दो किस्में हो गई। कुछ ऐसे थे कि मोमिन हैं लेकिन इन बातों पे यकीन नहीं आया, शक किया। और कुछ ऐसे थे कि यकीन आ गया तो एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, तो फिर इससे, इस अजाब से बचने का तरीका क्या? अब हमारे सामने एक लिस्ट आना शुरू पैगंबर के तरफ से, क्या चीजें हैं जो इस अजाब से बचा सकती है। जैसे एक तो मैंने ज़िम्नन बता दी, हुब्बे अली, इसकी तफसील करें, लेकिन इतनी ही अहमियत वाली दूसरी चीज बताई, हुसैन की आजादारी। हुसैन पे मातम करना सीख जाओ, मातम करो, दिल भी रो। ये गुनाह हमारे आंसुओं के कतरे के जरिए से भी ये पाक, हमारा नफ्स पाक हो। बहुत अहम और कीमती ये चीज। और आजादारी वो इबादत है हुसैन के गम को मनाना। बहुत जल्दी से बात खत्म करो कि हम और आप तो खैर क्या हैसियत रखते हैं कायनात की अजीम अजीम हस्तियों में। हुसैन की सफ़े अज़ा बिछाई है और उस पर बैठ के मातम किया। पहली मुहर्रम के मजलिस में हजरत आदम की आजादारी, हजरत नूह की आजादारी, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, सब की आजादारी आती है। वो नहीं, उनसे भी है। जिंदान शाम की एक छोटी सी रिवायत सुनी, बात खत्म। और वो ये है कि यजीद का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था, जो बाद में हारून का भी प्रॉब्लम बना था, जब सातवें इमाम को 14 साल कैद में रखा। लेकिन पहले यजीद अहले बैत को अगर 1 साल कैद में रखा है तो प्रॉब्लम यह है कि इस कैद खाने का जो निगरान है, जो जिंदानी है, जो जेलर है, वो ढूंढ के लाता है जालिम से जालिम इंसान, ताकि वो जितना हो सके अहले बैत के ऊपर टॉर्चर करे। अहले बैत से क्या हो रहा है? सिवाय सज्जाद के बाकी सारी औरतें और बच्चे, जिसके दिल में इतना भी रहम ना हो कि औरतें और बच्चों का ख्याल करें। मगर होता ही है कि वो आता तो जुल्म करने है। कुछ अरसे वो अहले बैत को जब देखता है कैद खाने में, तो खुद ब खुद उसके दिल में सॉफ्ट कार्नर पैदा होता है। वो अहले बैत का मानने वाला तो नहीं बनता है, लेकिन हमदर्दी पैदा होती है। यजीद फौरन उसको बदल देता। उन्हीं में से जेलर या जिंदान एक दिन मेरे मौला सज्जाद के पास आया। जेल भी कैसी जेल थी, जहां कोई छत नहीं थी, जहां कोई फर्श नहीं था, जो पहले दिन मैंने मसाइल पढ़े। और आने के बाद का फर्जंद रसूल, जब मैं यहां आया था तो इस वक्त शायद इस कायनात में मुझसे ज्यादा आप लोगों का दुश्मन कोई ना। उसके सीने में दिल नहीं था, पत्थर था, जिसको सकीना का मातम भी रुला ना सके, वो पत्थर था। लेकिन जब मैंने आपके यहां आकर आपकी मजलूमियत भी देखी और आपका खुदा पे भरोसा भी देखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अहले बैत खाली कुरान और हदीस की वजह से अफजल नहीं बने, उनका अपना किरदार ऐसा, मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। जितना मेरे इख्तियार में है, जितनी यजीद की तरफ से मुझे अथॉरिटी है, मैं मैक्सिमम आपको सहूलतें देता हूँ। लेकिन ये तो ना करें कि आप मेरे कत्ल का इंतजाम करें, मेरे बीवी बच्चों के बेसहारा होने का इंतजाम करें। यजीद को इत्तला मिल गई तो पूरा, क्या जो उर्दू में मुहावरा, जन बच्चा कोलू पिलवा देगा। मौला सज्जाद ने कहा, तेरा जुमला बता रहा है कि हमारी किसी बात से तुझे तकलीफ पहुंच गई। ताकि मौला जरा देखिए, मैं इतनी आपको सहूलतें दे रहा हूं, लेकिन ये क्या आपका खानदान करता कि रोजाना आधी रात को कोई बीवी आधी रात को कैद खाने से निकल के बाहर आके बैठ जाती और मातम शुरू कर देती। अगर यजीद को ये इत्तला मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं मारा जाऊंगा। मौला सज्जाद ने कहा, एक बात बता, तू जब मगरिब के वक्त जाता है तो क्या इस जेल को खुला छोड़ के जाता है कि लॉक करके जाता है? अपने हाथ से लॉक करता हूँ। जब फजर के बाद या सूरज निकलने के बाद आता है तो लॉक अनलॉक हो चुका होता है कि इसी तरह से जेल लॉक है, इसी तरह लॉक का। जब पूरी रात ये जेल लॉक है तो अगर हम में से कोई बाहर जाना चाहे तो ये कैसे मुमकिन है? अब चकरा गया। ये बात तो आप सही कह रहे। तो मौला सज्जाद ने कहा, तो तुझे ये शक कैसे हुआ कि हमारी कोई बीवी बाहर जाती है? कहा, 2 बातों से। पहली बात तो ये कि उनकी ड्रेसिंग वही है जो आपके घराने की ड्रेसिंग। याद रखिए कि अरब के हर इलाके का लिबास अलग। औरतों से पूछिएगा, हर इलाके की औरतों की हवा भी अलग है, इराकी अलग, अमारती अलग, कुवैती अलग, सऊदी अलग। तो उनका लिबास भी वही जो आपके घराने की औरतों का। चलिए लिबास तो फिर भी, उनका नोहा और बैन भी वही है कि जो आपके घराना पूरा दिन कहता
کبھی کہتی ہیں ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اکبر، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اصغر، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا عباس۔ نوحہ تو سیم نہیں ہو سکتا ہے نا۔ مولا نے کہا اچھا اگر اب بی بی نظر آئے تو مجھے بلا لیں۔ مولا یہ باتیں کر کے قید خانے میں آئے۔ زینب کبریٰ کو آخری رخصت کے موقع پہ حسین نے کیا وصیت کی تھی؟ زینب میں جا رہا ہوں، میرا سجاد تیرے حوالے۔ زینب کا کام ہے سجاد کو بچانا۔ زینب نے گھبرا کے کہا بیٹا یہ یزید کا آدمی اتنی دیر باتیں کرتا رہا، خیریت تو ہے؟ پھوپھی اماں خیریت ہے، پورا واقعہ سنا۔ اب زینب حیران ہوں، اور سجاد وہ کون بی بی ہے جو آ کے ماتم کرتی ہے؟ تو اگر تجھے بلایا جائے تو مجھے ساتھ لے جانا۔ اور اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے، وہ جیلر دوڑا دوڑا ہے اور کہا فرزند رسول چلے چل کے دیکھیں آج بھی وہ بی بی باہر سڑک پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہے۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں چلیے، آپ نے کہا تھا نا چلیے۔ مولا کو جانتے ہیں علم امامہ سے باہر نکلی، واقعا بالکل ویسا ہی لباس جو اہل بیت کے گھرانے کا ہے، وہی نوحہ اور ماتم جو اہل بیت کی بیویوں کا ہے۔ ایک بیوی باہر سڑک کے اوپر بیٹھ کے یہ ماتم کرے، آدھی رات کا وقت، سناٹا، اندھیرا، کوئی آدمی نہیں۔ مولا سجاد جیلر کو دور لے گئے، زینب کبریٰ آگے بڑھ، اور آگے بڑھنے کے بعد پہلے تو اس بیوی کے قریب پہنچ کے جملہ کہا کہ بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی، میرے لٹے گھر کا ماتم کسی نے نہیں کیا، آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا۔ اب وہ بیوی جو ہے پورے حجاب میں ہے، چہرے پہ نقاب ہے، ایک مرتبہ نقاب کے پیچھے سے آواز ہے کہ اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو کون کرے؟ زینب کی حیرت اور بڑھ گئی، گھبرا گئی زینب، کہا بی بی یہ آواز جو ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے، ایسا لگ رہا ہے میں نے بہت سنا ہے، للہ اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ دور دور تک کوئی مرد تھا ہی نہیں، وہ بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ زینب کبریٰ نے دیکھا میری دکھیاری ماں، میری مظلومہ ماں، میری معصومہ ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے ہیں، بیٹھے ہوئے ماتم بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں زینب بیٹی گھبرانا نہیں، مدینے سے کربلا بھی میں تیرے ساتھ تھی، کربلا سے شام بھی میں تیرے ساتھ۔ پروردگارا شہزادی کونین فاطمہ زہرا کے مصائب کا ذکر کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ جو آج کے مجلس میں یا رو رہے ہیں یا رونے والوں جیسی شکل بنا رہے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔